بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 9۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ اسلام میں صلہ رحمی کی بہت تاکید کی گئی ہے اور خویش و اقارب سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک سچی مؤمنہ تھیں، اس لیے وہ اپنے تمام اعزاء اور اقربا سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان سے حسن سلوک اور احسان و مروت سے پیش آتی تھیں۔ اپنی خوش دامن حضرت فاطمہ بنت اسد کو حقیقی ماں کی طرح جانتی تھیں اور دل و جان سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ خود حضرت فاطمہ بنت اسد کا بیان ہے، جس قدر میری خدمت فاطمہ نے کی ہے شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی اتنی خدمت کی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری میں وفات پائی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے سلسلے میں مدینہ منورہ سے باہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائی تو حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر سیدہ فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے ان کے آنسو پوچھتے جاتے اور تسلی دیتے جاتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جنہوں نے غزوہ موتا میں شہادت پائی تو ان کو شدید صدمہ ہوا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر وہ وا اماں یعنی ہائے میرے چچا، ہائے میرے چچا کہہ کر روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے باچشم پر نم فرمایا، بے شک جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، دیکھو بیٹی، زبان سے کچھ نہ کہنا اور نہ سینہ کو بھی کرنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، فاطمہ، جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ اسما بنت عمیس یعنی زوجہ جعفر آج سخت غمزدہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ذی قعدہ 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی شرط کے مطابق 3 دن کے قیام کے بعد آپ مکہ سے چلنے لگے تو آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ یعنی شہید احد رضی اللہ تعالی عنہ کی کمسن صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یا عم اے چچا کہتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت وہ یا آخی یعنی اے بھائی کہہ رہی تھیں۔ فی الحقیقت حضرت حمزہ حضور کے رضائی اور خالہ زاد بھائی تھے اور چچا بھی، اس لیے آپ امامہ کے چچا بھی ہوتے تھے اور بھائی بھی۔ اس موقع پر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ انہوں نے امامہ کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا کہ یہ تمہاری بنت عم ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے ان کو بڑے لطف و محبت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا، لیکن بعد میں انہوں نے حضور کے حکم کے مطابق حضرت امامہ کو حضرت جعفر کے سپرد کر دیا تھا، کیونکہ ان کی زوجہ اسما بنت عمیس امامہ کی حقیقی خالہ تھیں اور حضرت امامہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمیس تھا۔ غرض حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اعزاء اور اقربا سے نہایت اچھے تعلقات تھی۔ وہ ان سب کے ساتھ محبت اور خندہ پیشانی سے پیش آتی تھیں اور ان کے ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھیں۔ وہ سب بھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے اور ان سے بڑی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ سوتیلی ماؤں سے تعلق۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ معظمہ میں ہی انتقال ہو چکا تھا، یعنی 10 نبوت میں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت سودا بنت زعمہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ اپنی شادی سے پہلے سیدہ فاطمہ ان دونوں ماؤں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رہیں۔
آگے چل کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی عقد کیے تھے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو چکی تھی، تاہم ان کے تمام سوتیلی ماؤں سے نہایت ہی اچھے تعلقات تھے۔ سبھی ماؤں کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اور سبھی ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ خصوصاً ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے خاص تعلق خاطر تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے متعدد فضائل و مناقب حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی مروی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کے اہتمام میں خاص حصہ لیا تھا۔ وہ خود بیان فرماتی ہیں، عقد کے بعد فاطمہ کے لیے ایک مکان تجویز کیا گیا۔ ہم نے بطحہ کے کنارے سے نرم مٹی منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے اس میں بچھائی، فرش تیار کیا، لپائی کی، پھر کھجور کی چھال اپنے ہاتھوں سے توم کر 2 تکیے تیار کیے، چھوہارے اور منقے دعوت میں پیش کیے اور لکڑی کی ایک الگنی تیار کی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ فاطمہ کے بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مکان میں گئی تھیں اس میں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فصل تھا، بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے کبھی کبھی باہم بات چیت ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ لونڈی کی درخواست کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن اتفاق سے باریابی نہ ہوئی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو وکیل بنا کر واپس چلی گئی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک تابعی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، اے ہماری ماں، یہ تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلقات نہایت خوشگوار تھی اور دونوں میں بڑی محبت اور میل ملاپ تھا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ان دونوں کے دل باہم صاف نہیں تھے۔ ان کے اس دعوے کی تائید میں کوئی ایک بھی مستند اور صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ نواسوں اور نواسیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں اور نواسیوں سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی امامہ اور فرزندان علی سے آپ کو جس قدر پیار تھا اس کا حال حضرت زینب کے سوانح حیات میں آ چکا ہے۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی لگاؤ تھا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، نومولود کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کے کان میں اذان دی، اس کے بعد اسے اپنا لعاب دہن چٹایا۔ حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھنے کا ارادہ کیا تھا، حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، یہ جنت میں میرا خوشبودار پھول ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے کانوں میں اذان دی۔ ان کا نام بھی حرب تجویز کیا گیا تھا، لیکن حضور نے حسین رکھا تھا۔ بارگاہ رسالت میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبوبیت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ فرماتے تھے، حسن اور حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو کبھی گود میں لے کر اور کبھی دوش مبارک پر بٹھا کر باہر نکلتے، ان کی معمولی سی تکلیف پر بھی مضطرب ہو جاتی اور ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ حضرت فاطمہ کے گھر قدم رنجا فرماتی۔ دونوں بچے نماز کی حالت میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے، کبھی رکوع کی حالت میں دونوں ٹانگوں کے بیچ میں گھس جاتے اور کبھی ریشے مبارک سے کھیلتے۔ حضور ان کو کبھی نہ جھڑکتے اور ہنس دیتے تھے۔ ایک دن حضور مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ حسین اتفاق سے وہاں آ گئے۔ دونوں بہت کمسین تھے اور لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ حضور نے انہیں دیکھا تو ممبر سے نیچے تشریف لے گئے اور دونوں کو گود میں اٹھا لیا، پھر اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا، اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش یعنی فتنہ ہی تو ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے میں نے انہیں اٹھا لیا۔
ایک دفعہ حضرت حسن بروایت دیگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا قدم رکھ کر کھڑی تھی۔ آپ نے ان کے قدم اپنے سینے مبارک پر رکھ لیے اور منہ چوم کر فرمایا، خدایا میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتی تو فرماتی، میرے بچوں کو لے کر آؤ۔ وہ لاتی تو آپ انہیں سینے سے لپٹاتی اور ان کا منہ چومتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں شریک ہونے کے لیے گھر سے نکلے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضور نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلائے، ننھے حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ بھی ہنستے ہنستے ان کے پیچھے ہو لیے، یہاں تک کہ انہیں پکڑ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ہاتھ اپنی گدی کے نیچے رکھا اور دوسرا تھوڑی کے نیچے رکھ لیا اور فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرے جس نے حسین سے محبت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا ہے اور ان دونوں کانوں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے دونوں کندھے پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھے۔ آپ فرما رہے تھے، ترق ترق آئین بقا، اے ننھے منھے ہاتھ اٹھ، اور یہ کہہ کر آپ نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں آپ کے سینے مبارک سے لگنے لگے۔ آپ نے ان سے کہا، منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھول دیا۔ آپ نے انہیں پیار کیا اور فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی ضرورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ کوئی چیز چادر میں لپیٹے ہوئے باہر تشریف لائی۔ جب میں اپنی ضروریات بیان کر چکا تو آپ سے میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا لپیٹے ہوئے ہیں؟ آپ نے کپڑا اٹھایا تو اس میں سے حسن اور حسین ظاہر ہوئے جو آپ کی گود میں چڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے لخت جگر ہیں۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے اور ہر اس شخص سے جو ان سے محبت کرتا ہے محبت کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دونوں حسن اور حسین آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں سینے سے چمٹا لیا تھا۔ سیدہ فاطمہ کے بچوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کی اور بھی بہت سے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری۔ 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے پر لشکر کشی کرنے کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ قریش مکہ کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر بلا وجہ حملہ کر دیا تھا اور ان کے بہت سے افراد کو قتل کر ڈالا تھا، یہاں تک کہ حرم مکہ میں پناہ لینے والوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس ظالمانہ کام میں خود مشرکین مکہ نے بنو بکر کی مدد کی تھی۔ یہ بات صلح نامہ حدیبیہ کی صریح خلاف ورزی تھی۔ حضور نے ایک قاصد بھیج کر اہل مکہ سے اس قتل و غارت کا سبب پوچھا تو ان کے بعض نوجوانوں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا اور قاصد کو یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ ہم نہیں جانتے محمد کون ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد واپس آ گیا تو مشرکین کے بڑے بوڑھوں اور سربر آوردہ آدمیوں نے محسوس کیا کہ ہم سے سخت غلطی ہوئی ہے اور جو کچھ ہم نے کیا ہے ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے ابو سفیان کو، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس غرض سے مدینہ منورہ بھیجا کہ وہ جا کر مسلمانوں سے دوبارہ معاہدہ صلح کی کوشش کریں تاکہ قریش کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ملاقات کی اور ان سے مدد کی درخواست کی، لیکن ان دونوں بزرگوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے التجا کی کہ وہ اپنے اثر سے کام لے کر قریش مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی دلوا دیں۔ حضرت حسن اور حسین کو حکم دیں کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ ہم نے اہل مکہ کو امن دے دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس تھیں اور انہوں نے اس معاملے میں دخل دینے سے بالکل انکار کر دیا اور فرمایا، رسول اللہ کی مرضی اور ائمہ کے بغیر
ہم میں سے کوئی شخص نہ کسی کو امن دے سکتا ہے اور نہ کسی سے صلح کر سکتا ہے۔ اس پر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور ایک طرفہ تجدید صلح کا اعلان کر کے واپس چلے گئے۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت محمد کی مثال دی۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نامی سے چوری کی لغزش سرزد ہو گئی اور وہ پکڑی گئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شریعت کے مطابق حد جاری کرنے یعنی اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس عورت کے اقربا اور اہل قبیلہ نے حب النبی حضرت اسامہ بن زید کو حضور کی خدمت اقدس میں بھیجا کہ وہ اس عورت کی سفارش کرے۔ حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی خطا بخشنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سفارش ناگوار گزری، اور پھر آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے بارے میں رعایت کی گفتگو کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت اسامہ کانپ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے مغفرت طلب فرمائیے۔ شام ہوئی تو حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، پہلے لوگ یعنی بنو اسرائیل اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی شریف یعنی معزز یا امیر آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں سے کوئی کمزور یعنی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد فاطمہ مخزومیہ پر حد جاری کی گئی۔ ہاتھ کٹنے کے بعد ان کی زندگی میں ایک سر انقلاب آ گیا۔ انہوں نے توبہ کی اور اسے نہایت پرہیزگاری اور استقامت کے ساتھ نبھایا۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت محمد کی جو مثال دی، اس سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھے بے حد محبوب ہے، حدود اللہ کے معاملے میں اس کی رعایت بھی مجھے منظور نہیں۔ واقعہ مباہلہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے وطن اور گھر بار کو خیر بات کہہ کر مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو گلشن اسلام میں بہار تازہ آ گئی۔ چند سال پہلے وادی بطحا سے جو صدائے حق بلند ہوئی تھی وہ اب روز بروز بلند سے بلندتر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ یمن و بحرین اور حضر موت سے حدود شام تک پھیلے ہوئے لاکھوں مربع میل علاقے میں گھر گھر تک پہنچ گئی۔ معبودان باطل کے پجاریوں نے جب دیکھا کہ شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ان پر ہیبت حق طاری ہو گئی، اور وہ دنیائے عرب کے کونے کونے سے اپنے علاقوں اور قبیلوں کے نمائندہ وفد بنا کر جوق در جوق بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے۔ کچھ اسلام قبول کرنے کے لیے، کچھ دعوت اسلام قبول کرنے کے بعد احکام دین سیکھنے اور حضور کی زیارت و بیعت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ صلح اور امن کا معاہدہ کرنے کے لیے۔ وفود یعنی سفارتوں کا یہ سلسلہ 5 ہجری میں شروع ہوا تھا اور وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 ماہ قبل تک جاری رہا۔ فتح مکہ 8 ہجری کے اگلے سال تو اس کثرت سے وفود آئی کہ 9 ہجری کا نام ہی سال وفود پڑ گیا۔ ان تمام وفود کی تعداد کے بارے میں اہل سیر میں اختلاف ہے۔ انہوں نے 15 سے لے کر 104 وفود تک کا حال لکھا ہے۔ ان میں سے وفد نجران کا ذکر تمام اہل سیر نے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ اسی وفد سے گفتگو یا بحث کے دوران میں مباہلہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نجران مکہ معظمہ سے یمن کی طرف 7 منزل پر ایک چھوٹی سی ریاست جو سارے عرب میں عیسائیت کا سب سے بڑا مرکز تھی۔ بعض مورخین کے مطابق یہ ریاست حدود یمن میں واقع تھی۔ اس ریاست کا یمن کی حکومت سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ یہ براہ راست قیصر روم کے ماتحت تھی۔ نجران کا علاقہ نہایت سرسبز و شاداب تھا، اور اس کے باشندے جو عیسائی عرب تھے صنعت و حرفت اور تجارت کی بدولت بڑے خوشحال تھے۔ یہاں عیسائیوں کا ایک عظیم الشان گرجا تھا جو کعبہ نجران کے نام سے مشہور تھا۔ ریاست کا نظم و نسق 3 شعبوں میں منقسم تھا۔ ہر شعبے کا اعلیٰ عہدیدار الگ تھا۔ دینی معاملات کا افسر اعلیٰ اسقف کہلاتا تھا، خارجی اور جنگی امور کا نگران سید، اور داخلی امور کا نگران عاقب کہلاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک نامہ مبارک بھیجا جس میں انہیں دعوت اسلام دی گئی۔ ان لوگوں نے اسلام کو تو قبول نہیں کیا، البتہ 60 آدمیوں کا ایک وفد 9 ہجری میں
تحقیق احوال کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد میں اسقف سید اور عاقب سمیت نجران کے بڑے بڑے معززین اور شرفاء شامل تھے۔ ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا دیے گئے اور انہوں نے وہیں قیام کیا تھا۔ یہ لوگ غالباً اتوار کے دن مدینہ منورہ پہنچے تھے، جو ان کا یوم عبادت تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے طریقے پر مسجد نبوی میں نماز پڑھنی چاہی تو صحابہ نے اعتراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھنے دو۔ اجازت ملنے پر انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھی۔ ان لوگوں نے خاصی مدت مدینہ منورہ میں قیام کیا تھا۔ اس دوران میں حضور ان کو برابر حق کی طرف بلاتے رہے اور ان کے طرح طرح کے سوالوں کے جواب وحی کی روح سے دیتے رہے، لیکن ان لوگوں کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، میں نہ مانوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات وفد نجران کے قیام کے دوران ہی نازل ہوئی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ صلیب کے پجاری ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ ان کی حالت اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی تھی اور وہ بھی انہی کی طرح مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، پھر وہ خدا کس طرح ہو گئے؟ اہل وفد نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ مانی اور برابر کٹ حجتیاں کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو کوئی تم سے علم آئی پیچھے بھی جھگڑا کرتا ہے اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بچوں مردوں اور عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بچوں مردوں اور عورتوں کو بلا لو، پھر ان کے ساتھ ہم اور تم اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ چنانچہ اتمام حجت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حسین کو ساتھ لے کر عیسائیوں سے مباہلہ کے لیے تیار ہو گئی۔ بعض روایت کے مطابق اس موقع پر حضور نے حضرت علی کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ آپ کے پیچھے سیدہ فاطمہ تھیں اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو ہدایت فرما دی تھی کہ میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اس وقت ان نفوس قدسی کے چہروں سے حق کا ایسا روب اور جلال ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی وفد کے ارکان کانپ اٹھے اور ان کے سرداروں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ہم مباہلے کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد اور ملعون ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ مباہلہ کرتے ہیں اور نہ اسلام قبول کرتے ہیں، البتہ ہمیں جزیہ دینا منظور ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ایک دیانت دار آدمی کو بھیج دیں جس کو ہم خراج کی رقم جو آپ مقرر کریں گے ادا کر دیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور فریقین کے مابین اسی کے مطابق معاہدہ صلح پا گیا۔ اور جب یہ وفد رخصت ہونے لگا تو حضور نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا تھا اور فرمایا یہ ہماری امت کے امین ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نجران سے ایک بعد دیگرے 2 وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ پہلا وفد 3 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اسی وفد کے ساتھ بحث کے دوران میں آیات مباہلہ نازل ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے مباہلہ نہ کیا اور جزیہ دینا قبول کر کے واپس چلے گئے۔ اس وفد کے بعد دوسرا وفد جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا مدینہ منورہ آیا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان امن لے کر واپس چلا گیا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔